بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی برتن میں کتا منہ مار دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس برتن میں کتا منہ مار دے اس کو بہا دیا جائے، اس کے بعد اس کو 7 مرتبہ دھو لیا جائے۔ اس کے علاوہ کتے کے جوٹھے سے متعلق دیگر روایات بھی ہیں جن سے کتے کی نجاست ثابت ہوتی ہے۔ ان احادیث کی بنا پر فقہائے انحاف نے کتے کو نجیس قرار دیا ہے، لیکن یہ بات محفوظ رہے کہ صحیح قول کے مطابق کتا نجیس ہے، نجیس علیین نہیں ہے، لہٰذا اس کی جلد وغیرہ بھی پاک ہو سکتی ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جن روایات میں کتے کی نجاست کا ذکر ہے اس کی سند صحیح ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد ہے۔ احادیث میں کتا پالنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور ایک حدیث میں ہے کہ بلا ضرورت کتا پالنے والے کے اعمال میں سے روزانہ 1 قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا کتوں کو گھر میں رکھنا خیر و برکت سے محرومی کا باعث ہے، اس لیے کتوں کے پالنے سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ البتہ اگر کتے کو جانوروں اور کھیتی کی حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے پالا جائے تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لہٰذا شوقیہ کتے کو پالنا جائز نہیں ہے، حفاظت یا شکار کی نیت سے پالنا درست ہے۔ جن احادیث میں شکار یا حفاظت کی غرض سے کتے پالنے کی اجازت دی گئی ہے وہ بخاری شریف کی روایات ہیں۔ بخاری شریف کا اصل کتب ہونا کسی ذی علم سے مخفی نہیں، لہٰذا اس کی روایات بھی صحیح ہیں۔ لذا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 سے بھی شکاری کتے پالنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ کرتے ہوئے جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا، یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ اور فرعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ مختلف شرائطوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعہ سے کتے کو پالنے کے جواز پر استدلال کرنا درست نہ ہوگا۔ اسی طرح مفسرین کرام نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت تھی۔ اصحاب کہف کے کتے سے متعلقاً کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ فقہائے احناف نے شکار وغیرہ کے لیے کتے کی تجارت سے متعلق یہ صراحت فرمائی کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے جبکہ وہ کتا معلم و صدایا ہوا ہو، یعنی شکاری ہو یا حفاظت کے لیے ہو۔ لیکن اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی سمن سے منع فرمایا تو کیسے اس کی بیع جائز ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابتداء اسلام کی بات ہے جب کتے سے کسی طرح اتفاق جائز نہیں تھا۔ پھر جب کتے سے اتفاق کو جائز قرار دیا گیا تو ان خاص صورتوں میں اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی۔ انحاف فرماتے ہیں کہ ابتداء کتے سے کسی قسم کا اتفاق جائز نہ تھا، پھر تخصیص آئی اور جب اس سے اتفاق جائز قرار دیا گیا تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز قرار دے دی گئی۔ اسی وجہ سے صرف قابل اتفاق کتے ہی کی خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ متعلقاً کتے کی بیع کی اجازت نہیں۔ ذیل کی فقہی عبارت میں اس بات کی صراحت ملتی ہے، ملاحظہ فرمائیں کتے کی تجارت کے جواز کی صراحت کسی حدیث میں نہیں ہے۔ فقہا نے اس کی صراحت فرمائی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس کتے سے اتفاق جائز ہے اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے،
اور جس کتے سے اکتفا جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ بلا ضرورت کتے کو پالنا جائز نہیں اور فرشتوں کی آمد کے لیے رکاوٹ بھی ہے۔ مغربی معاشرہ کے غیر مسلمین شریعت محمدی کے جائزیات کے موقف نہیں ہیں، اس لیے یہ احکامات ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس گھر میں فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتے ہوں یا تصویر ہو، لہٰذا کتوں کو گھر میں رکھنا رحمت کے فرشتوں سے محرومی کا وجب ہے، اس لیے اس سے جس قدر ہو سکے احتراز کرنا ضروری ہے۔